ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے پر ہمیں بہت ساری نیکیاں ملتی ہیں، بلکہ یہ ایک وظیفہ ہے، دعا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے۔ یہ ہم سب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ کبھی کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام ہوتا ہے، اور کبھی کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کفر ہوتا ہے، کبھی جائز اور کبھی ناجائز؟ یہ ساری بات آج میں آپ کو کافی تفصیل سے بتانے والا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں حسینی مشرب۔ ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت، برکت اور اس کے پڑھنے کے کیا فائدے ہیں، اس بارے میں 3 ویڈیو بہت ہی پیاری پیاری بنا چکا ہوں۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو میرے چینل پر جا کر دیکھ لیں۔ آج میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق کچھ ایسے مسائل کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ جس کو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کب پڑھنا سنت ہے، کب مستحب ہے، کب حرام ہے، کب کفر ہے اور کب مکروہ ہے، یہ ساری باتیں ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کب پڑھنا سنت ہے۔ تو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں، ہر جائز کام جیسے کھانا پینا یا اس کے علاوہ جو جائز کام ہوتے ہیں، جیسے آپ کی دکان کا کوئی کام ہے، دکان کھولنا ہے، بند کرنا ہے، تو یہ سب جائز کام ہے، تو اس سے پہلے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی حکم دیا کہ ہر جائز اور نیک کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ یہ تو ایک الگ مسئلہ ہو گیا۔ اب نماز میں بھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں علماء کرام کہ نماز میں سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان یا اٹھنے یا بیٹھنے سے پہلے، جیسے ہم کھڑے ہیں تو بیٹھنے کے ٹائم، یا بیٹھے ہیں تو اٹھنے سے پہلے، وہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جائز اور مستحسن ہے۔ یہ مسئلہ اچھے سے سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھو، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور کوئی سورت ملاتے ہیں، ہے نا؟ سنت میں، نفل میں، فرض میں ایسا پڑھتے ہیں نا۔ تو سورہ فاتحہ، الحمد شریف اور کوئی سورت پڑھنے سے پہلے ان دونوں کے بیچ میں ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جائز اور مستحسن ہے۔ اسی طرح اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھنے سے پہلے، بیٹھے ہیں تو کھڑے ہونے سے پہلے پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم جائز اور مستحسن ہے۔ یہ تو ایک الگ بات ہو گئی۔ اب اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو وہاں بھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ دو مسئلہ ہے، کافی اچھے سے سمجھنا یہ والی بات، تبھی سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیے، ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوتا ہے سورہ توبہ کے علاوہ، ٹھیک ہے؟ اب تلاوت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تلاوت شروع سورت سے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو یہ شروع صورت ہے، ٹھیک، ابتدا صورت ہے۔ اور ایک ہوتا ہے درمیانی صورت، جیسے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یا سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی آسان لفظوں میں سمجھو، شروع صورت سے یا درمیان صورت سے۔ اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو تو اس وقت آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے، ٹھیک۔ لیکن سورہ توبہ کے تو شروع میں بسم اللہ ہے نہیں، وہاں ہمیں پڑھنا بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر سورہ توبہ کے بیچ میں سے کہیں سے پڑھ رہے ہو تب آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کب مستحب ہے، کب سنت ہے، کب جائز ہے، یہ آپ نے سمجھ لیا۔ ایک ہلکا سا میں آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ ہر جائز کام جیسے کھانا پینا یا کام کر رہے ہو کوئی، تو وہاں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ اسی طرح نماز میں سورہ فاتحہ اور 2 سورت کے بیچ میں پڑھنا، یا کھڑے ہونے سے پہلے، بیٹھنے کے بعد، اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے۔ اور قرآن پاک کی شروع صورت یا درمیان صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جائز ہے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کب حرام ہے اور کب کفر ہے۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر حرام کام سے پہلے یا ناجائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے۔
فتاوا عالمگیری میں ہے کہ شراب پیتے وقت یا زنا کرتے وقت یا جوا کھیلتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام اور کفر ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو گنہگار ہے، بہت سخت گناہ کا وہ مستحق ہوگا۔ تو یہ بھی آپ نے سمجھ لیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھی حرام کام سے پہلے یا ناجائز کام سے پہلے ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں کہاں پڑھنا مکروہ ہے۔ مکروہ مطلب یہ ہوتا ہے ایسا کام جس کو شریعت پسند نہیں کرتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حقہ پینے سے پہلے، بیڑی سگریٹ پینے سے پہلے، یا کچا لہسن یا کچا پیاز جیسی چیز کھانے کے وقت، یا کسی ناپاک جگہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مکروہ ہے۔ اب ایسا نہیں کہ آپ پان کھانے جا رہے ہو تو گٹکا کھانے جا رہے ہو تو بسم اللہ پڑھو، حقہ پینے جا رہے ہو تو بسم اللہ پڑھو، وہاں پہ پڑھنا مکروہ ہے۔ ایک بات اور آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا یا ہو سکتا آپ بھی ایسا کرتے ہوں، اور آپ نے بھی کچھ لوگوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ آپ کسی کے گھر پہ جاتے ہیں اور سامنے والا جس کے گھر میں آپ گئے ہیں وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے، آپ نے اس کو سلام کیا، پھر وہ کیا کہتا، آئیے کھانا کھا لیجئے، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ آپ کیا کہتے ہو، ارے بسم اللہ کرو۔ تو بسم اللہ کرو وہ تو شروع میں ہی پڑھ چکا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانے سے پہلے، پھر یہاں یہ کہنا کہ بسم اللہ کرو تو یہ اس کی جگہ نہیں ہے۔ آپ کو کیا کہنا ہے، کوئی دعائیہ کلمہ کہنا ہے، کوئی دعا کہنا ہے وہاں پہ، جیسے بارک اللہ، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے، یا بارک اللہ نہیں بول پا رہے ہو تو یہ کہہ دو اللہ آپ کے رزق میں برکت دے۔ آپ کی جو بھی مادری زبان ہے اس میں آپ بول دو اللہ تمہارے رزق میں برکت دے، اور اگر کھانا ہے تو کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ لیکن وہاں بسم اللہ کہنا یہ کوئی معنی نہیں ہوتا ہے۔ ہاں ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے کہا ارے بھائی بسم اللہ کرو، اب اس کو یاد آیا ارے میں نے تو شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھا تھا، تو وہ بسم اللہ پڑھ لے گا۔ لیکن طریقہ یہ ہے کہ آپ بارک اللہ کہو تاکہ اس کے رزق میں برکت ہو، اور ایک یہ اچھی چیز ہے کہ آپ کو یہ کہنا چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کب سنت ہے، کب جائز ہے، کب مستحب ہے، کب حرام ہے، کب کفر ہے، کب مکروہ ہے۔ یہ ساری باتیں ایک بار میں سمجھ میں نہ آئیں تو دوبارہ دیکھ لینا، کیونکہ ان چیزوں کو جاننا ہر مسلمان پر بہت زیادہ لازم و ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ساری باتیں آپ کافی اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔